السلام علیکم ناظرین، میں میاں انوار اللہ کرامی ایڈوکیٹ آپ کو اپنے چینل پر اور پیج پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ حضرات محترم، جب سے تحریک انصاف کو بلدیاتی انتخابات میں خیبر پختونخوا میں جزوی طور پر شکست ہوئی ہے تو بہت سے انکشافات شروع ہو گئے۔ اس سے ابتدا کے اندر تو جہانگیر ترین کی علیحدگی بھی تحریک انصاف کے لیے بڑا ایک دھچکا تھی، علیحدگی یا ان کا الگ سوچ، اور پھر علیم خان کا نکل جانا، اور پھر تحریک انصاف کا بلدیاتی الیکشن میں پوری طرح جزوی طور پر ہار جانا، اس نے بہت سے سوالات کو جنم دیا۔ پھر اس پر عمران خان نے، آپ کو یاد ہے کہ پارٹی کو ڈیزالو کر دیا تھا، پھر از خود ہی انہی بندوں کو دوبارہ پارٹی میں بطور نیب چیئرمین شاہ محمود قریشی کو پنجاب کا سیٹ اپ کو بنا لیا گیا۔ اور اس پر ہمارے ایک سابق دو ساتھی جو تحریک انصاف میں بہت ابتدا کے اندر شامل ہوئے تھے، احمد جواد صاحب، جو پارٹی کے سیکرٹری اطلاعات بھی رہے، انہوں نے بڑے خدشات کا اور بڑے انکشافات کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 213 کے بعد تو پارٹی کا جب 2011 میں جلسہ کامیاب ہوا تو پارٹی کا تو خانہ ہی خراب ہو گیا۔ ہر کس و ناقص کو آنے کی اجازت، بلکہ کوئی پابندی عائد نہیں ہوئی۔ اور پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ جب 2018 کا الیکشن ہوا تو وہ ساری چٹھیاں یا رسیدیں وہ ایجنسیوں کی طرف سے آتی تھی، وہاں سے لوگ بڑے مطمئن ہو کر یہ بات اظہار کرتے۔ یہ تو ہاشم نے بھی اس بات کا ذکر کیا تھا۔ اب بلی تھیلے سے باہر آ گئی، لگتا ہے اس طرح سے ہے کہ تحریک انصاف جو ایک طوفان کی طرح برپا ہوئی تو اب اس لوگوں نے ان کے بارے میں انکشافات شروع کر دیے۔ زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ جہانگیر ترین کو بیلنس کے طور پر یہ بھی احمد جواد نے کہا کہ جہانگیر ترین کی جو نااہلی ہے یہ نواز شریف کا بیلنس کرنے کے لیے کی گئی تھی، یہ بھی بڑے خدشات کا اظہار کیا گیا۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ جو تحریک انصاف کو ان لوگوں کو پذیرائی حاصل ہوتی ہے جو زبان و بیان کے اندر غلاظت بھرتے ہیں، جو ان میں مثال دی ہے کہ جیسے شہباز گل صاحب مجاہد ہیں، اور گل صاحب، اور پھر فواد چودھری صاحب ہیں، فردوس عاشق اون ہے، وہ لوگ جو زبان و بیان میں تلخی استعمال کرتے ہیں، عمران خان کے نزدیک وہی پسندیدہ ہے، ان کے علاوہ کوئی پسندیدہ موجود نہیں ہے۔ اور پھر جو اپوزیشن کے اتحاد کی بات ہے، پاناما کے حوالے سے تو میڈیا بھی سرگرم تھا اور ادارے بھی سرگرم تھے، جی آئی ٹی بھی بنتی تھی، عدالتیں بھی سرگرم تھی، لیکن جب موقع آتا ہے پیناڈورا کا تو پھر اس کے بارے میں کوئی اس پر تحقیقات نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پاناما کا معاملہ تھا اس کو کسی خاص مقاصد کے لیے اچھالا گیا۔ پھر جسٹس وجیہ الدین کو بھی ابھی تک پارٹی نے نوٹس نہیں دیا، انہوں نے جو الزامات عائد کیے ہیں۔ اور پھر ایک بات جو انہوں نے شکوہ یا شکایت ذہن میں لائی ہے کہ تحریک انصاف نے معاشرے میں ایسا کلچر دیا ہے، ایسے جوشیلے نوجوان کو زبان و بیان کی تلخی پیدا کر دی گئی ہے، گالی گلوچم کا، اور پھر میڈیا میں وہی لوگ پسندیدہ ہیں محترم عمران خان صاحب کے، جو لوگوں کو گالی گلوچ سے نوازتے ہیں۔ تو یہ جو کلچر کی تبدیلی ہے تحریک انصاف کی وجہ سے، اس پر احمد جواد نے اپنے خدشات کا اظہار کیا ہے، اپنے تحفظات کا اظہار کیا۔ ابھی تک تو وہ باہر ہے، آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ تحریک انصاف کی قیادت ان کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے، کیا ان کی دی ہوئی تجاویز پر عمل درآمد کرتی ہے، اور پارٹی کو اسی صحیح معنوں میں جس بنیاد پر پارٹی اصول و ضوابط کی بنیاد پر پارٹی کی تشکیل گئی تھی عوام کے لیے، کیا اس پر عمل پیرا ہوتی ہے یا یہ موجودہ حالات کو جاری رکھتی ہے۔ لیکن بہرحال تحریک انصاف ایک بڑے امتحان سے پنجاب میں گزرے گی، جب بلدیاتی انتخابات کے اندر، اور پھر نئی جو تنظیم سازی ہو رہی ہے، اس میں صوبائی ایڈوائزری کمیٹیاں بن رہی ہیں، مرکزی ایڈوائزری کمیٹی بن رہی ہے، کہیں مشاورت کا عمل جاری نہیں ہے۔ ایسے لوگ جو کسی حوالے سے پارٹی کے اندر کبھی تھوڑی سی ہمت رکھتے تھے، ان کو دوبارہ انہی عہدوں پر فائز کیا جا رہا ہے۔ تو اس سے لگتا ہے کہ پارٹی کا وہ ڈھانچہ جو ہے پھر کمزور بنیادوں پر کھڑا کیا جا رہا ہے، جو پارٹی کے لیے بڑا نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ عمران خان کو اپنی پارٹی کی نچلی سطح سے لے کر اوپری سطح تک یا تو انتخابات کرانی چاہیے، یا پھر جو مستحق افراد ہیں، پارٹی کے پرانے کارکن ہیں، ان کو اعتماد ان کا بحال کر کے پارٹی کی صفوں میں ان کو اہمیت دینی چاہیے، نہ کہ نئے آنے والے نو دولتیوں کو یا اپورچونسٹ کلاس کو جو پارٹی پر حاوی اور طاری ہو گئے ہیں ان کو اہمیت دیں۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔